اللہ کا احسان ہے، پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے، پیارا یہ رمضان ہے۔ پیارا رمضان، پیارا رمضان، پیارا رمضان، پیارا رمضان، رمضان 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 رمضان۔ اس رمضان 100% حلال الکوہل فری عطر یوز کریں۔ خریدنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری ویب سائٹ adilqadri.com ابھی وزٹ کریں، اور ہاں عطر ناپسند آنے پر 100% پیمنٹ ریفنڈ کر دیا جائے گا۔ خریدنے کے لیے ہماری ویب سائٹ adilqadri.com ابھی وزٹ کریں۔ رمضان 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 رمضان۔ حمد، نعت، منقبت، دعا وغیرہ ہائی کوالٹی آڈیو اور 4K کوالٹی ویڈیو اسٹوڈیو البم ریکارڈ کروانے کے لیے ابھی محمود RQ پروڈکشن سے رابطہ کریں۔ اس رمضان 100% حلال الکوہل فری عطر یوز کریں۔ خریدنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری ویب سائٹ adilqadri.com ابھی وزٹ کریں، اور ہاں عطر ناپسند آنے پر 100% پیمنٹ ریفنڈ کر دیا جائے گا۔ حمد، نعت، منقبت، دعا وغیرہ ہائی کوالٹی آڈیو اور 4K۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید محمد جامع اشرف اشرفی الجیلانی، سرزمین حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر احد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی پاکیزہ نگری یعنی روح آباد کچھوچا شریف سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارا رمضان عنوان کو لے کر کے۔ آج کی ہمارے پینل میں الحمدللہ ملک اور ملت کے نامور مفتیان کرام اور شورا اعظام شرکت فرما رہے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی صدام حسین برکاتی صاحب جو میرانی دارالفتہ کے صدر مفتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ خطیب و مفتی ہند حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان حشمتی علیمی صاحب قبلہ، وہ ہمارے آج کے پینل میں ہیں، اور ان کے ساتھ ثناءخواں کی حیثیت سے ہمارے بسکھاری سے تعلق رکھنے والی ذات محمد شاداب اعظمی صاحب ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ میں آپ تمامی احباب کا میرانی گروپ آفیشل پیج کی اس پروگرام پیارا رمضان پر بہت بہت خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت پیارا موضوع ہے دوستو، کیونکہ آج کا دن عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل کو آقا کریم رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے آقا کی یوم ولادت کے دن حضور کے تعلق سے پیاری پیاری گفتگو سن کر کے اپنے ایمان کو اور بھی روشن کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ہم اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے چلیں انشاءاللہ 11 بجے تک آپ ضرور انتظار کیجئے گا کہ کل جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس میں صحیح جواب کن احباب نے دیے ہیں۔ صحیح جواب کو حضور رئیس ملت اور میرانی گروپ آفیشل پیج کے ذریعے 500 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا۔ یہ 11 بجے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہونے والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا عنوان ہے محبت رسول۔ 11 بجے سے لے کر کے 11:15 تک ایک لائیو کال کا بھی سیشن رکھا گیا ہے، جس میں آپ اپنے مسائل کا حل، اپنے ضروریات زندگی کے سوالات کو پوچھ کر کے ہمارے پینل کے مفتیان کرام سے تشفی بخش آپ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کریں گے، جو آپ کی زندگی کے لیے آسانی پیدا کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارا مشن اور مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کی سنت کو ہم عام کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہمارے پینل میں جو آج ثناءخواں محمد شاداب اعظمی صاحب ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ نعتیہ کلام سے ہماری محفل کا آغاز فرمائیں۔
معزز سامعین وحاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب کے ساتھ درودوں کے پھول پیش کرو. ادب کے ساتھ درودوں کے پھول پیش کرو. اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو. اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو. اور مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں. ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو. ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہزادے حضور حضرت علامہ مولانا سیشا جامع اشرف ان کی اجازت کی اجازت ہو تو میں کلام الامام امام الکلام سیدی سرکاری اعلیٰ حضرت کی کائنات پاک کا مطلع برتضمین آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ. ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا. ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا. روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا. روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا. ہاتھ پھیلائے ہوئے مل صدقہ
کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا باغ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے ہم زمین والے ہیں کم عقل تجھے کیا جانے ہم زمین والے ہیں کم عقل تجھے کیا فرش والے تیری شوکت کونو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کونو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا سبحان اللہ تیرے قدموں پہ ہی مٹ جائیں تبھی ہوں گے نہال تیرے قدموں پہ ہی مٹ جائیں تبھی ہوں گے نہال جاہ کی ہم کو تمنا ہے نہ کچھ خواہش مال جاہ کی ہم کو تمنا ہے نہ کچھ خواہش مال تیرے منگتے ہیں کہاں جائے کرے سے سوال تیرے ٹکڑوں پہ پلے رکی ٹھوکر پہ نہ ڈال
पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद शादाब आज़मी साहब, बड़े प्यारे अंदाज से कलाम आला हज़रत तज़मीन के साथ हम सामईन तक पहुँचा रहे थे और बड़े प्यारे अंदाज से पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब हम अपने सवालात की तरफ भी चलेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। आज का हमारा टॉपिक है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे हमें करनी चाहिए और मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह तबारक तआला हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे पैनल में हिंदुस्तान की दो अजीम शख्सियत, एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ख़तीब भी हैं, मुफ्ती हिंद भी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान हशमती साहब। वो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके सवालात के लिए हाजिर खिदमत हैं। और उनके साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सद्दाम हुसैन बरकाती साहब किबला भी इंशाअल्लाह तबारक तआला इन दोनों मुफ्तियान इकराम से आपके सवालात लिए जाएंगे और जवाबात लिए जाएंगे। आज का टॉपिक है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात गिरामी ज़रा ये गौर करें कि हर आदमी को किसी न किसी चीज़ से तो मोहब्बत होते ही है, और मोहब्बत होने के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है, हमें उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। बगैर किसी चीज़ को देखे कोई आदमी किसी से मोहब्बत नहीं करता है, जैसा कि ये दुनिया का एक सिस्टम है, एक रिवाज है। लेकिन कुर्बान जाए आमिना के लाल अब्दुल्ला के शहजादे, खुदा के हबीब और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आज 1442 साल कमोबेश बीत चुके हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा नहीं है, फिर भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। क्या ही खूब एक शायर ने कहा था, जब हुस्न है था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। कैसी वो ज़ात है खुदा के हबीब की, मैं मुफ्ती साहब किबला, कि हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, हमारे अजदाद ने भी नहीं देखा, और फिर भी ऐसी हमारी रगों में मोहब्बत है, जैसी ऐसी मोहब्बत की हम उस मोहब्बत को दुनिया की किसी मोहब्बत से मिसाल भी नहीं दे सकते हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब की मोहब्बत हमारे क़ल्ब में रखी है। एक वाक़या में नाज़रीन किराम आपको सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला हम कुछ गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। बड़ा प्यारा वाक़या, एक सहाबी रसूल अपने इस्लाम को कबूल किया, और कबूल करने के बाद मताफ में यानी हरम के अंदर खाने काबा को लिपट करके खड़े थे और खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि मुझे ईमान की दौलत नसीब हुई है। जब कुफ़ारान मक्का ने, जब गैर लोगों ने देखा कि ये इस्लाम कबूल कर लिया है, तो आप पर लोगों ने बड़ा तंज किया, मारा, गाली गलोच दिया, इतना मारा कि आपके जिस्म में मुख्तलिफ जगह पर कई जख्म पड़ गए थे। बहरहाल वाक़या बहुत बड़ा है। वो सहाबी रसूल को इतनी मार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब इस मंज़र को देखते हैं तो आपने तमाम कबीले कुरैश के सरदारों से कहा कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो इस शख्स पर, क्यों उसको इतना मार रहे हो। बहरहाल बड़ी लंबी गुफ्तगू है, मैं इसका निचोड़ और नतीजा आपको बताना चाहता हूँ। वो सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी गालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हरम के मताफ के इलाके में आराम फरमा रहे थे। रात में जैसे आप लेटने गए तो उठ करके बैठ गए, और बैठने के बाद आपको बड़ी एक अंदर से खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन बज़ाहिर तौर पर लोगों को लग रहा था कि शिद्दत तकलीफ़ से आपको बेचैनी है। आपके जिस्म पर, पीठ पर इतने ज़ख्म हो चुके हैं कि आप अपनी पीठ को ज़मीन से लगा नहीं सकते हैं। लोगों के दिल में यह ख्याल था। एक आदमी ने अपने ख्याल का इजहार किया वो सहाबी रसूल के पास,
قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، ہم کیا ہمارے ماں باپ ان کی مقدس ذات پر قربان ہو جائے۔ میرے دوستو، وہ صحابی رسول نے کیا خوب جواب دیا مفتی صاحب قبلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے درد یا زخم کی شدت کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، بلکہ مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں پھر سے وہ موقع آ جائے کہ مجھے میرے آقا کی محبت میں لوگ مارتے رہیں، مجھے لوگ مارتے رہیں، کیونکہ جب حضور کی محبت میں کوئی مارتا ہے تو مار کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ محبتوں میں اور اضافہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل تھا جو حضور پاک کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد بتائیے تکلیف پہ تکلیف پڑتی رہی، لیکن وہ تکلیف کو تکلیف نہیں کہتے تھے، کہتے یہ تکلیف تو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ حضرت بلال کو آپ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں، حضرت خبیب کو دیکھیں، ایک بہت بڑی فہرست صحابہ کرام کی جو تکلیف میں بھی حضور سے محبت اتنی کرنے لگتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا ہے، پاؤں کٹ گئے ہیں، ان کے جسم میں اتنے زخم پڑ گئے ہیں، پھر بھی ان کے قلب سے یہ محبت نکلتی نہیں ہے۔ کیا خوب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا ہے، بریلی کی دھرتی سے کہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ صرف مردان عرب نہیں دوستو، آج کی تاریخ میں تو پوری دنیا میرے آقا کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے، اور سب کچھ لٹا دینا ہی ایمان کی علامت ہے۔ بہرحال اسی ٹاپک پر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی ہماری پینل کی گفتگو کسی کے دل میں راسخ ہو گئی، ممکن ہے اسے ہدایت مل گئی، یا وہ مومن کامل ہو گیا، یا اس محفل کی برکت سے اس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب ہم چلتے اپنے مفتی صاحب قبلہ کی طرف۔ مفتی صاحب کیا حالات ہے؟ خیریت؟ اللہ کا احسان ہے، پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے، پیارا یہ رمضان ہے، پیارا رمضان، پیارا رمضان، پیارا رمضان، پیارا رمضان، رمضان 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 رمضان۔ اس رمضان 100 تو اب ناظرین کرام ایک بار پھر سے پیارا رمضان شو میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مفتیان کرام سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے ویورز کو سمجھائیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی حضور، آپ نے سوال پوچھا کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، تو میں عرض کروں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ بے شک میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر عمل کیا جائے۔ بے شک وہ سرکار کا عاشق اور سرکار سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے آپ کو سرکار کا محب بھی بتائے اور زندگی جیے تو ایسے طریقے پر کہ اس کی طرز زندگی دیکھ کر لگے ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے طرز زندگی سے کہیں بھی لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور ہمیں جب آپ کے طرز زندگی سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ عاشق رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ عاشق رسول اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو
رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں اس طرح ڈھال لیں آپ کو نہ کہنا پڑے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ سرکار کی سنتوں کے سانچے میں اس طرح ڈھل جاؤ جدھر گزر جاؤ جو دیکھے کہے یہ سرکار کا عاشق ہے، یہ سرکار کا دیوانہ ہے جو جا رہا ہے۔ بہت پیاری بات مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بات عرض کی بڑے پیارے انداز سے آپ نے پیش کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف ہم گفتگو کر لیں اور نعرے بلند کر دیں اور دعویٰ کریں، اور جبکہ زندگی ہماری ظاہری زندگی کی میں بات کروں، کیونکہ جب ظاہری زندگی صحیح نہیں تو اندر کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام حضور پاک کے جو اصحاب تھے، جو راتوں دن حضور پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے، حضور کی زندگی کو دیکھتے رہے قریب سے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدھا قدم آگے رکھتے تو وہ بھی سیدھا رکھتے تھے، یہاں تک کہ اتنی انہوں نے پیروی کی، اطاعت کیا کہ جب صوم وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا شروع کیا تو بعض صحابہ نے بھی اس سنت کو اپنانا شروع کر دیا۔ بے شک بے شک۔ تو یعنی سچی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم حضور پاک کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں، صرف نظر نہ رکھیں، اس کو فالو کرنے کی ہم کوشش کریں۔ مفتی عرفان صاحب آپ کیا بتائیں گے اس تعلق سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سیدۃ المرسلین وعلیہ التحیۃ والثناء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمدللہ رب العالمین۔ مائی مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ واہ ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حب نبی جزء ایمان ہے، بے شک حب نبی عین ایمان ہے۔ بے شک۔ میں احادیث کا سہارا بعد میں لوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ میرانی گروپ آفیسیل سے جی ہمارے محب کرامی سرکار پیر سید جامع اشرف دامہ ذل العالی والنواری زادہ اللہ شرف و تکریمہ فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ انہوں نے بہت اچھی ٹاپک رکھی ہے یوم درود کے موقع پر، حب نبی، سبحان اللہ۔ محبت نبی کیا ہے۔ آج ہماری نسلوں کے اندر کچھ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، نعرے بازی ہے، فاتحہ خوانی ہے، سلام ہے، کلام ہے، درود ہے، سب کچھ ہے، لیکن حب نبی کہتے کسے ہیں؟ جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، یہ جملہ شرطیہ ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کیا بات کہی مفتی صاحب، واہ واہ، فاتبعونی، بہت خوب۔ محبوب کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب آپ بولو ان کنتم تحبون اللہ، آپ کی بولی ہو، میرے نبی کی بولی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب آپ پوچھو اپنی امت سے فاتبعونی، سبحان تو اللہ۔ امت اگر اللہ سے محبت ہے، پہلے رکھا دعویٰ اگر اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ کیا بات مفتی صاحب، اور بہت جب پیاری اتباع بات۔ کرو گے تو اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ بولو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دو باتیں میں بتا دوں، ایک ہے محبوب، ایک ہے محب۔ جی انسان محبت کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ہاں جی، تو محبت کرنے والا ہوتا ہے محب، اور جس سے محبت کی جاتی ہوتا محبوب۔ محبوب، آئے ہے۔ اب بندہ محب ہوا، اللہ ہوا محبوب، کیا بات ہے۔ بندہ محب، اللہ محبوب، لیکن بیچ میں فاتبعونی کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ اب اس اتباع کے بعد میں ضابطہ بدل جا رہا ہے۔ جی جی، اللہ فرماتا ہے کہ میں محبوب ہوں، بندہ محب ہے، لیکن جب میرے محبوب کی وہ اتباع کر لے گا، پیروی کر لے گا تو میں محب ہو جاؤں گا، بندہ محبوب ہو جائے گا۔ ہے کیا بات کہی، بہت خوب مفتی صاحب۔ مفتی صاحب یہ تو آپ کی گفتگو سے تو ایک کئی فرقوں کا آپ نے رد کر دیا۔ اور محبوب اور محب کا جو معاملہ ہوتا ہے جی جی، اس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ میں ایک گفتگو کہہ دوں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بات ازی من دیگرم تو دیگری۔ ہے سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔
बहुत अब यहीं पर एक बात और बता दूं मैं जी, कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब आप बोलो कि मेरी पैरवी करी, फत्तबिऊनी, इत्तिबाए नबी, ये आयदे ईमान है। आए है सुभान अल्लाह। अब इत्तिबा अल्लाह ने हुक्म दिया कि इत्तिबा की। अब इत्तिबा में और इताअत में फर्क क्या है? जी जी जी, बहुत प्यारी बात अल्लाह ने नहीं फरमाया यहाँ पर जी जी कि महबूब आप कह दो कि मेरी वो इताअत करे। जी, बहुत प्यारा इताअत में और इत्तिबा में फर्क है जी। इताअत का दर्जा थोड़ा नीचे है, इत्तिबा का दर्जा उससे हाई लेवल है। इताअत का मतलब होता है हुक्म देना और सामने वाले का हुक्म एक्सेप्ट करना, जी जी, हुक्म को कबूल करना और उस पर अमल करना जी। और इत्तिबा का मतलब ये होता है कि जैसा सामने वाला कहे उस पर अमल करना और उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर चलना। यही वजह है सहाबा ने इत्तिबा को देखा है, इत्तिआत को भी देखा है, लेकिन साथ ही इत्तिबाए नबी पर अमल किया है। इसीलिए सौमे विसाल, जैसा कि भी सरकार जामे में आने बयान फरमाया कि सौमे विसाल पे सहाबा ने बगैर सोचे समझे सौमे विसाल रखना शुरू कर दिया। और खलाए निहाल का भी यही मामला था। जब सहाबा ने देखा कि नबी ने अपनी नालैन को नमाज में उतार दिया तो सहाबा ने भी उतार दिया। यही इत्तिबा है। इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ए मेरे सहाबा जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे तुम नमाज पढ़ो, यानी कि मुझे देखकर नमाज पढ़ो। अगर मैं रुकू करूं तुम भी रुकू करो, अगर मैं सजदा करूं तुम भी सजदा करो। यानी मेरी हर हरकतों सकनत तुम्हारे लिए आईने ईमान है, जुज़े ईमान है। नबी इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अनस की रिवायत है, इमाम बुखारी ने 6 सनदों के साथ, इमाम मुस्लिम ने 11 सनदों के साथ, अल्लामा ज़रख़ानी ने 17 सनदों के साथ इस रिवायत को जिक्र किया है। ये हदीस मुतवातिरा में है। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासे अजमईन। मेरी उम्मत का कोई बच्चा तब तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि अपना सब कुछ नबी की मोहब्बत पे कुर्बान न कर दे। ती मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम। माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से मुफ्ती इरफान साहब किबला की हम गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह इसी उन्वान पर हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। बड़े प्यारे अंदाज से कहा। और मुझे दौरान गुफ्तगू अज़हरी मियाँ साहब किबला का एक शेर जहन में आए, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बिरादर मादरो पिदर मादरो बिरादर माल जानो माल उन पर फिदा कर दे। वाकई में ये हदीस की तर्जुमानी बड़े प्यारे अंदाज से किया था अज़हरी मियाँ साहब किबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। और फिर हम इसी गुफ्तगू को कंटिन्यूज रखेंगे क्योंकि मुफ्ती इरफान साहब ने बड़ा प्यारा नुक्ता निकाला है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में क्या फरमा रहा है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम ये दावा कोई देता कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह क्या फरमाता है, वो मेरे महबूब की इताअत करे। इसी पर गुफ्तगू आगे चलती रहेगी। अब 11 बज चुके हैं, हम थोड़ा 1 मिनट लेट हो गए, माफ़ कीजिएगा। हम चलते हैं। कल हमारा जो सवाल था वो सवाल ये था कि सिलसिले चिश्त गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त में वो कौन दो अजीम बुजुर्ग है कि जिन्होंने अपनी सल्तनत को तर्क किया है। उनमें से एक गरीब नवाज के शयूख में आते हैं और एक गरीब नवाज के मुरीदों में आते हैं। तो इसके बहुत सारे जवाब लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं और बहुत सारे जवाब हमें हासिल भी हुए हैं। तो उन सारे जवाबात में से हमने 5 टॉप 5 का नाम अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और बड़े ही सलीके से जवाब दिया है। मैं उनका नाम आप तक पहुंचा रहा हूं। उनमें 5वें नंबर पर है आयशा फातिमा, जिनका ताल्लुक बलरामपुर यूपी से है, जिनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। और 4थे नंबर पर फातिमा सना, जिनका ताल्लुक कपड़वन गुजरात से है। 3रे नंबर पर थे अबू उस्मान कादरी, जिनका ताल्लुक, ये मुझे असमें लिखने वाले ने गुजराती में लिखा है, नानकार मटेसर, ये बराउ शरीफ से आया हुआ है। और दूसरे नंबर पर मौलाना जमील सकाफी, ये झारखंड से जवाब आया हुआ है। और हमारा जो सही जवाब
जो कल हमने सवाल पूछा था सिलसिले चिश्त में वो दो अजीम बुजुर्ग कौन है जिन्होंने अपनी सल्तनत को तर्क किया है, इसका सही जवाब जिन्होंने दिए ये 5 ने दिए हैं। और पहले नंबर पर जिनका जवाब मुझे दस्तयाब हुआ है वो है मोहम्मद अमीन बीजापुर से, जिनका कर्नाटका स्टेट से ताल्लुक है। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज की इस एपिसोड में मोहम्मद अमीन साहब बेलघरा बीजापुर कर्नाटका से जिनका ताल्लुक, उन्हें मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज और हुजूर रईस मिल्लत की तरफ से 500 रुपया पेटीएम के जरिए या गूगल के पे के जरिए चंद ही मिनट में उन्हें हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। इसका सही जवाब यह है कि सिलसिले चिश्त में 2 अजीम बुजुर्ग कौन है जिन्होंने अपनी सल्तनत को तर्क किया है, तो वो 2 बुजुर्ग का नाम, एक हजरत इब्राहिम अदहम है रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर सैयदना गरीब नवाज के शेख में आते हैं, उनके पीरों में आते हैं। और आपको बल्ख और बुखारा की सल्तनत हासिल थी जो कि अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। आप बल्ख और बुखारा की बादशाहत आपके हाथ में थी और आपने खिदमत खल्क के लिए और कुर्ब इलाही के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मोहब्बत में अपनी सल्तनत को तर्क किया है। दोस्तों, जुमला सुनने में बड़ा आसान है, तर्क सल्तनत, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी जो अजीम हस्ती है सिलसिले चिश्त की, जो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में आती है, वो हुजूर गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो रियासत समनान के बादशाह थे, जो ईरान का आज भी बहुत बड़ा शहर है, जहां हम लोगों ने 2020 में हाजिरी भी दिया था वालिद साहब के साथ। और हमारे सफ़र में रफ़ीक सफ़र मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब भी थे और भी बहुत सारे उलमा थे। हमने समनान की उस धरती की ज़ियारत किया है कि जिसने गौसुल आलम जैसे अजीम शहजादों को हमें अता किया है, इस उम्मत मुस्तफ़ा को अता किया। ये 2 अजीम बुजुर्ग थे जो जिनका ताल्लुक सिलसिले चिश्त से है। अब हम चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ, जो आज का हमारा सवाल है। सवाल आपकी स्क्रीन पर आपकी नजरों के सामने है। जो सबसे पहले जवाब देगा कल उसे रईस मिल्लत की तरफ से 500 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। आज यौम दुरूद है, उसकी मुनासिबत से सवाल ये है, आप देखें अपनी स्क्रीन पर, आयत दुरूद कब नाजिल हुई और किस पारे में है? यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के ताल्लुक से जो आयत करीमा नाजिल हुई है वो कब नाजिल हुई है, यानी किस माह में नाजिल हुई है और उसका और किस पारे में वो आयत मेंशन है, ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब देगा इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हुजूर रईस मिल्लत की तरफ से उसे 500 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। हज़रात गिरामी, तमाम मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज के व्यूवर्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईस्वी तारीख के एतबार से यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और दुरूद शरीफ का बहुत बड़ा सिलसिला का मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला आखिर के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उन सारे जगह के इलाके का नाम मैं जिक्र करूँगा और उनके नाम भी जिक्र करूँगा और फिर उसके बाद हुजूर की बारगाह में इसाले सवाब किया जाएगा और हुजूर के दुरूद की बरकत से अल्लाह हमारे घरों में खुशियाँ पैदा फरमाए, हमें इस कोविड-19 की वबा से महफूज फरमाए। अब हम अपने ऑपरेटर से कहेंगे अगर जो कॉल पर हो मोहम्मद अमीन बीजापुर वाले, उनसे हमारी बात कराई जाए। मुफ्ती साहब, आपने तो महफिल में जान पैदा कर दी बिल्कुल से। जो आपने ये नुक्ता दिया है इससे तो सारे जो समझिए अहले सुन्नत के अलावा के जितने भी मसलक थे उन सबको आपने खारिज कर दिया। तो इसका मतलब जी, हाँ जी फरमाइए मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती साहब ने आयत करीमा पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मैं अर्ज़ करूँ कि ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई अल्लाह के हबीब रहमत आलम मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जानिब बुला रहे थे। तो वो लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम इन बुतों को पूजते हैं, इसलिए पूजते हैं कि ये बुत हमें खुदा से करीब कर देंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का को खुदाए वाहिद की इबादत की जानिब बुलाते और माबूदाने बातिला जो बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे उनसे मना करते थे। तो वो सामने से ये कहते थे कि ए अल्लाह के रसूल, वो तो अल्लाह का रसूल मानते नहीं थे, मैं अदब और एहतराम की वजह से इस तरह कह रहा हूँ। वो कहते थे कि हम बुतों को इसलिए पूजते हैं
کہ یہ بت ہمیں خدا سے قریب کر دیں گے. جی جی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت. جی محمد امین صاحب بیجاپور کرناٹکا سے آپ بول رہے ہیں؟ جی جی حضرت. جی ہم سید جامع اشرف میرانی گروپ آفیشیل پیج سے پیارا رمضان ایپیسوڈ سے آپ ماشاءاللہ کل جو ہم نے سوال پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل درست تھا ماشاءاللہ, اسی لیے ہمارے گروپ کی طرف سے بالخصوص والد بزرگواہ حضور رئیس ملت کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ چند منٹ میں 500 روپیز انعام مل جائے گا. جی شکریہ کا دعا کر رہا ہوں. اور آپ اگر ہمارے ایپیسوڈ دیکھتے ہو تو اپنے علاقے میں اسے لائک کریں, شیئر کریں, زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ ہمارا مقصد سے یہ ہے کہ علم دین کا فروغ ہو, گھر گھر میں علم کی روشنی پیدا ہو اور لوگ اپنے دین سے قریب ہوں, لوگ دین سیکھیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے محمد امین بیجاپور کرناٹکا سے جو ہمارے آج کے وینر ہیں, جن کو انشاءاللہ تبارک و تعالی 500 روپیز نقد انعام مل جائے گا. جی مفتی صاحب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو خدائے واحد کی طرف بلاتے اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ بت ہمیں خدا سے قریب کر دیں گے, اور خدا ہی کی محبت میں ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کہا, ان سے کہو. کن سے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں, ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول اب ان سے کہو فاتبعونی, میری اتباع کرو. اس لیے کہ تو گویا ایک بات یہاں پر پوچھ لوں, میں ذہن میں آئی ہے کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرتا پاجامہ, داڑھی, ٹوپی, امامہ, بہت بہتر سے بہتر قرآن پڑھتے ہیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کی محبت کر رہے ہیں, اللہ سے محبت کر رہے ہیں, لیکن جہاں اطاعت رسول کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے پڑنے لگتے ہیں, یا کہتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن ہے تو قرآن ہی کافی ہے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے اس آیت سے؟ اگر عظمت نبی اور حب نبی نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں. جی خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. بے شک. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, جی نبی کی تعظیم کرو, نبی کی عظمت بیان کرو. جی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر اس کے بعد میں جب عظمت نبی اور نبی کی محبت اور نبی کی عظمت, نبی کی تعظیم و توقیر جب ثابت ہو جائے, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تب اللہ کی تسبیح پڑھو. عظمت نبی نہیں ہے تو تسبیح خدا بیکار ہے. عظمت نبی پہلے ہے, جی جی جی, تسبیح خدا بعد میں ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے, یہ طرز قرآن ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان تو لے آئے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, لیکن اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اب اللہ کی صبح و شام پاکی بولو. تو یہ پاکی تب قبول ہوگی جب توقیر نبی ہے. سبحان اللہ, بہت پیاری بات. جی مفتی آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی, شان نزول میں نے عرض کیا, اور اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آیت کریمہ پر غور فرمائیں. اللہ پاک نے ان لوگوں سے فرمایا, اپنے محبوب سے کہلوایا جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جی تو گویا رب تبارک و تعالی یہ بتانا چاہ رہا, لوگوں میری محبت کا دعویٰ اس وقت سچ ہوگا جب تم میرے رسول کے غلام بن جاؤ. سبحان اللہ. جب تم گویا اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ, یہ ایک دعویٰ ہے, اور دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا ہے جب تک اس پر دلیل نہ دے دی جائے. خدا کی محبت کا دعویٰ اس وقت پورا ہوگا جب رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت کر لی جائے. گویا رسول کی اطاعت یہ خدا کے محبت کی دلیل ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ دلیل سرکار جامعہ اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, اور اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھی مفتی صاحب قبلہ نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے دعویٰ, اور اس پر دلیل جو ہے نبی کی غلامی ہے. جی, نبی کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہو, یہ اس کی دلیل ہے. یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ دلیلیں موجود تھیں. جی, صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو سراپا
اپنے درمیان پریکٹیکل انداز میں بیان کیا. جی ایک حدیث کے حوالے سے بخاری شریف کی روایت ہے, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا, امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے, امام دارقطنی نے بھی بیان کیا ہے, علامہ امام شابی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, علامہ امام بہیقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے اللالئ المصنوعات فی الاحادیث الموضوعات صفحہ نمبر 711 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے 73 سندوں کے ساتھ. آپ بیان فرماتے ہیں کہ عروہ ابن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو کافروں کی جانب سے مکۃ المکرمہ کی وادی سے عروہ ابن مسعود ثقفی یہ ان کی جانب سے وفد کی شکل میں آیا مسلمانوں کے قریب. تو اس وقت خبیب ابن عدی اور زید ابن دسنا جن حضرات کو جب پھانسی دی جا رہی تھی, ان کو شہید کیا جا رہا تھا, تو اس وقت کافروں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد کو شہید کر دیا جائے معاذ اللہ. تو ان غلام مصطفیٰ نے جواب دیا, زید ابن دسنا اور خبیب ابن عدی نے جواب دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن محمد عربی پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا یہ جنونی جذباتی جواب سن کر کے کفار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور اس وقت جو عروہ ابن مسعود ثقفی جو آئے تھے, جب انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول باوقار تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام گرد و نواح میں اس قدر بیٹھتے ہیں جیسے کہ لیلۃ البدر میں 14ویں کا چاند ہو, کنارے کنارے ستاروں کی انجمن آرائیاں ہوں, ایسے صحابہ کرام کنارے کنارے بیٹھے تھے. تو عروہ بن مسعود ثقفی کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ وہ رسول باوقار جو ان کے پیشوا ہیں, جن کی یہ بات عمل کرتے ہیں اور ان کے ایک اشارے پر جان دینے کو یہ صحابہ تیار ہوتے ہیں, میری نگاہ نے کیا دیکھا کہ جب یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا جو پانی گرتا ہے وہ صحابہ اپنے ہتھیلی میں روک لیتے ہیں, سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور نبی کا جو لعاب پاک ہوتا ہے, تھوک مبارک ہوتا ہے, وہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. جب عروہ کی نگاہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے پیشوا نبی کے مبارک دھومن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ مذہب اسلام کا جھنڈا پرچم سرنگو ہو جائے. اس نے برجستہ جا کر کے کفار کے درمیان بیان کیا, اس نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جن کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو نبی کے قدموں کے نیچے فرش بنا کر پیش کرتے ہیں. ان کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی. سبحان اللہ, سبحان, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کا جی, بہت پیاری بات. میرے نبی آخر الزمان سے صحابہ کرام نے ایسی محبت کی ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ انسان دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے, ایک مال ایک اولاد سے. بے شک انسان دل سے زبان سے کہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, لیکن یہ محبت صرف زبان اور دل کا محبت ہے, لیکن اس کی گواہی تب مانی جائے گی جب انسان اپنے محبوب چیز کو اس محبوب پہ قربان کر دے. بہت پیاری بات مفتی صاحب. مال اور اولاد دو چیزوں سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, تمام صحابہ کرام کا جمع غفیرہ تھا, عمر فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے. آقائے کریم نے ارشاد فرمایا یہ چادر نبوی زمین پر پھیلائی گئی ہے. اسلام اس وقت غزوہ تبوک کا زمانہ تھا اور اسلام جو ہے مال کے اعتبار سے بہت کمزور تھا. آقائے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حضرات اپنے مال کو قربان کرے, لا کر کے پیش کرے. صحابہ کرام نے دل میں سوچا آج نبی کی بارگاہ میں دینے کا موقع ہے. عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں نے مال کے ساتھ عطا کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ آج میں نبی کی بارگاہ میں کچھ پیش کروں گا. عمر فاروق اعظم کا بیان ہے, میں نے دل میں سوچا کہ آج میں تمام صحابہ سے نبی کی بارگاہ میں دینے میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ دل میں خیال کر کے عمر فاروق اعظم اپنے گھر گئے. جانے کے بعد جب مال سمیٹا, مال سمیٹ کر نبی کی بارگاہ میں آئے, ابو بکر صدیق بھی آئے. فقال النبی یا ابا بکر, آقائے کریم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کم ابقیت لاہلک بما جیتا بمال یا ابا بکر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کتنا مال لائے ہو, وکم ابقیت لاہلک, اور اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابقیت اہلی اللہ ورسولہ
سبحان یا اللہ رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو اللہ رسول کے حوالے کر آئے دیا ہے، ہے، سبحان اللہ۔ اب یا رسول اللہ جی تو بے مال کلہ، یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کو سمیٹ لایا ہوں، اس لیے کہ آپ سے بہتر میری نگاہ میں کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، میری جان کی بھی قربانی قبول ہو تو فداکا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں بھی آپ پہ قربان، میرے بابا بھی آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میرا سارا خاندان آپ پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں ابو بکر نے مال پیش کیا، عمر فاروق اعظم مال نبی کی بارگاہ میں لے کر آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، یا عمر کم ابقیت لأہلک وبما جیت بمال، یا عمر اے عمر کتنا مال لائے ہو، کتنا گھر پہ چھوڑ آئے ہو؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی تو بے نصف مالی و ابقیت نصفا لأہلی، یا رسول اللہ میں آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، آدھا مال گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ آقا کریم نے جب بیان فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لائے ہیں، عمر فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھائی اور یہ کہا کہ یا اللہ میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں ہو سکتا، اس لیے دل میں خیال کیا تھا کہ آج میں مال نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے تمام صحابہ میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن میں نے تو کیا دیکھا کہ میں آدھا مال لایا ہوں، ابو بکر پورا مال لے کر کے آئے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جو مال لائے ہیں اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، اس کے محبوب نے قبول کیا ہے، عمر فاروق اعظم جو لائے ہیں اللہ رسول نے قبول کر لیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور میرے نبی کی خوشبو سے صحابہ پتہ لگاتے تھے میرے نبی کہاں تشریف رکھتے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اب ایک کال لیتے، بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے تھے اور ایک کال لینا تھا، لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اب میں چاہوں گا انشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے جو آپ نے دو عظیم واقعے سنائے مشکات شریف کے حوالے سے، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا کتنا پیارا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اس جملے میں آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں، ایک طرف محبت بھی ہے، ایک طرف توکل بھی ہے۔ بے شک بے شک، یہ دونوں چیز جب ایک بندے میں پائی جاتی ہے تو وہ کامل مومن بن جایا کرتا ہے۔ آج کسی میں محبت ہے توکل نہیں ہے، توکل ہے تو محبت نہیں ہے۔ بہرحال بڑی پیاری گفتگو چل رہی اس وقت ہمارے پینل پر، مفتی صاحب قبلہ بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایڈ چلا دوں تم لوگ۔ اللہ کا احسان ہے پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے، پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان شرٹ ہمارے برانڈیڈ ہے، پینٹ ہماری برانڈیڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, from where? I'm calling from Africa. It's Kausar here. Okay, mashallah, from Africa. Yes. And I wanted to tell Hazrat Jami, thank you so much for organizing such beautiful program. Jazakallah We're learning a lot from it. So you all are watching from Africa our program? Yes, all of us are watching, me and my family. Okay, mashallah, very nice, mashallah. First of all, I thanks to you and your family, and also I give the Mubarakbad. Today is the birthday of our holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. MashaAllah, alhamdulillah. Thank you. Jazakallah. Yes, you want to give any message? Yes, we are allowed to participate in the questions that you give every night, or is it only for India? This is only for India, but inshallah we will try for the out of India also. Okay, inshallah. If you want to give the answer, you can give the answer, but from here the transfer of the money is impossible from India to another country. And in India, in our India, inside India, we can send by Paytm, we can send by Google Pay. It is very easier for our team. Okay.
but inshallah we will try by our best. No worries, we will try and answer all your questions every night. Inshallah ta'ala. Jazakallahu khair, and once again, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My blessing with you and your family. Thank you. माशाल्लाह ये अफ्रीका से कॉल आया था और जिनका ये पूछना था कि जो सवाल आप पूछते हैं क्या हम लोग भी जवाब दे सकते हैं इसमें, हमने कहा जवाब दे सकते हैं लेकिन मनी ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होगा। यानी अफ्रीका जैसे मुल्क में भी लोग ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। नाज़रीन इकराम, आप इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। बड़ी प्यारी गुफ्तगू आज आपने सुनी है हमारे हिंदुस्तान के मशहूर मुफ्ती साहब बेबाक ख़तीब मुफ्ती इरफान हशमती साहब किबला से, और साथ ही साथ हमारे मीरानी दारुल इफ्ता के अजीम मुफ्ती मुफ्ती सद्दाम हुसैन बरकाती साहब से बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही थी। और इंशाअल्लाह तबारक तआला अब आखिर में हम उन तमाम दुरूद पाक को भी यहाँ पर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला कि जिन लोगों ने मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज को भेजा है। और मेरे पास अभी अलहाज सईद नूरी साहब किबला जो कायदे अहले सुन्नत हैं और साथ ही साथ बड़ा काम कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात का, उनका एक मैसेज आया हुआ है कि रज़ा एकेडमी की मुहिम चली थी, तकरीबन साल भर से चल रही थी, और कि हुजूर की ईस्वी तारीख के एतबार से 20 अप्रैल को यौम दुरूद जो मनाया जाएगा, तो कायदे अहले सुन्नत अलहाज सईद नूरी साहब किबला चेयरमैन रज़ा एकेडमी ने मैसेज भेजा है कि माशाअल्लाह आप सब सुन करके सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिएगा और एक बार टाइप कीजिएगा कमेंट में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये कमेंट आप सबका पढ़ने वाला भी हूँ कि सईद नूरी साहब ने मैसेज जो भेजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 3,65,00,000 दुरूद पाक इसाले सवाब हुआ है रज़ा एकेडमी का। 365 करोड़ दुरूद पाक माशाअल्लाह रज़ा एकेडमी के मातहत और सईद नूरी साहब किबला के जरिए आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने पेश किया है, नजरान अकीदत पेश किया है। दुरूद से बड़ा हम क्या पेश भी कर सकते हैं। और मेरे आका की ज़ात ऐसी है कि रब तो फरमा रहा है कि दुरूद पढ़ो, लेकिन हम जब पढ़ते हैं क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाह तू पढ़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब इसकी भी जरा आप वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा मुफ्ती मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म दिया, नाज़रीन इकराम गौर से सुनना ये सवाल को, इंशाल्लाह बहुत कीमती सवाल है और इसका जवाब आपके ईमान में और रोशनी पैदा फरमा देगा और हुजूर पाक से कुर्बत अता फरमाएगा। मुफ्ती ये जो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बाज़ाब्ता तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो जैसा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भेजते हैं, क्या और नबियों पर भी अल्लाह ने दुरूद भेजा है? और नबियों पर दुरूद भेजने का जो तरीका था वो तरीका अलग था। अच्छा, बिलखुसूस जो ये तरीका अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता फरमाया जी, कुरान की आयत करीमा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा जी। तो ये जो सलावात का जो तरीका है जी, वैसे सलावात के बहुत सारे मानी होते हैं, लेकिन बिलखुसूस सलावात की निस्बत जब दुरूद पाक की तरफ की जाती है अल्लाह और रसूल के लिए, तो जब रसूल की तारीफ होती है तो उसके मुराद दुरूद पाक होते हैं, खैर बरकत का नुज़ूल होता है। तो आकाए करीम के लिए बिलखुसूस दुरूद पाक से जो है ये दर्जात की बुलंदी होती है बेशक। इसीलिए इंसान जब कहता है कि ए अल्लाह हम दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली कहते हैं जी, बंदा दुरूद खुद पढ़ता नहीं बल्कि अल्लाह के हवाले कर देता है जी, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ए अल्लाह तू दुरूद नाजिल कर। आए है सुभान अल्लाह, बहुत खूब, तू दुरूद नाजिल कर। जी जी जी। मैंने सवाल किया मुफ्ती साहब, आप दुरूद को आपको हुक्म दिया गया कि आप पढ़िए जैसा कि अल्लाह उसके फरिश्ते पढ़ते हैं, बेशक अल्लाह ने तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह तू पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ए अल्लाह तू पढ़ मोहम्मद पर और उनकी आल पर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती एक कॉल ले लेते हैं माजरत के साथ, माफ फरमाइए, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। लाइन ड्रॉप हो गई जी मुफ्ती साहब जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अमर के सईगी के साथ कि आप पढ़िए जी। अब इसके वजूब के साथ भी है, इस्तेहबाब के साथ भी है कि दुरूद पढ़िए। दुरूद पढ़ना वाजिब भी है, दुरूद पढ़ना मुस्ताहब भी है, दुरूद पढ़ना जो है ये मुस्तहसन भी है जी जी। मुफ्ती भाई कॉल ले लेते हैं माजरत के साथ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
جی مفتی صاحب جی، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے اس لیے کر دیتے ہیں، جی درود پڑھنے کی بات آتی ہے چونکہ ہم سراپا گناہ گار ہیں، جی جی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے جی کہ اس نور علی نور کے اوپر ہم درود کا نزول کریں۔ کیا بات ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر بندوں کے حوالے کیوں کیا؟ جب بندہ پڑھتا بھی نہیں ہے، بندہ گنہگار بھی ہے، بندہ کی زبان اس قابل نہیں کہ وہ نبی پر درود پڑھے، تو اللہ نے حوالے کیوں کیا؟ تو یہ نسبت اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اپنی زبان سے یہ کہہ کر کے کہ اے اللہ تو پڑھ، اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر کے انسان اپنے آپ کو سرفراز کر سکے، اس کی سربلندی ہو اور اس کے اوپر خیر و برکت کا نزول ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، ورنہ بہت انسان اس پیاری بات۔ قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نور ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نور علی نور، جو میرے نبی کی ذات ہے وہی اس کا حقدار ہے کما حقہ، اور نبی اس کے حقدار ہیں کہ کما حقہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اوصاف کمالیہ کو بیان کرے، محبوب جانے محب جانے، ہما شما اس کے وہم و خیال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت پیاری بات میرے مفتی نبی کی صاحب، ذات کتنی بلند و بالا ہے۔ جی، اور اس سے اس آیت کریمہ سے یہ بھی ظاہر ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ایک مخفی تھی بندوں پر اور حضور کی امت پر، وہ مخفی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں گاہے بگاہے حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اگر تم صاحب استطاعت ہو، بہرحال اس کے جو تقاضے ہیں اس کے پورے تقاضے کو مکمل کرنے والا ہو، لیکن یہ پورے قرآن میں نہیں آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے، what اللہ is doing۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے بندو یہ کرو تم متقی ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو اے اللہ، اب بندہ بھی پوچھے گا نا کہ اللہ تو کیا کرتا ہے، what you are doing، اے اللہ تو کیا کرتا ہے۔ اب یہ بندے کے دل میں کب سوال آئے گا؟ جو بندہ خدا سے قربت چاہے گا کہ اے اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو قربت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جس سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں وہ کرتا کیا ہے۔ بے شک انسان کی بات کریں، وہ انسان کرتا کیا ہے، تو بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، تو آدمی قربت کے لیے دیکھے گا اے اللہ تو کرتا کیا ہے۔ تو یہ مخفی چیز تھی، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ جو میرے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا، عام مسلمانوں کو بھی خطاب نہیں کیا، اپنے بندوں کا بھی خطاب نہیں کیا، ساری امت کو بھی خطاب نہیں کیا، ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے عمل میں شریک ہونا، تو اللہ کا عمل یہ ہے جو لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے، وہ صرف درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو بے شک آپ سب اپنے گھروں میں درود پاک پڑھتے رہیں اب، اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں۔ بڑی پیاری گفتگو الحمدللہ یہاں ہمارے مفتی عرفان صاحب، حشمتی صاحب، مفتی صدام صاحب کی بلا سے ہم لوگ کر رہے تھے، اور بہت پیارے انداز سے باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنی ٹیلی ویژن کی ویلیوم کو کم کر دیں، تب آواز ہماری صاف آئے گی۔ جی 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 فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار میں بھاؤ نگر سے بول رہا ہوں سرکار۔ جی 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 سرکار، میری امی اور فیملی نے سب نے نا 15,000 درود شریف کا وش کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ سب کو صحت یافتہ استقامت دین عطا فرمائے، اور حضور کے پیارے پیارے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اور سرکار ہم لوگ ہے نا گئے رمضان سے ہی ساری پروگرام کے دیکھ رہے تھے، ماشاء اللہ، اور میرا سرکار کی عرس کا بھی سب پروگرام، اور ابھی سب پروگرام سب لوگ ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا لگا آپ کی بات سن کر کے۔ بھاؤ نگر کے سارے احباب کو میری طرف سے حضور کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ جی جی مفتی تو صاحب، میں ایک آخری بات بیان کروں، ہاں جی جی چونکہ وقت کافی ہوتا جا رہا ہے جی، اور ناظرین حضرات، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کیجئے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ٹھنڈک کافی ہو اور پانی بہت سرد ہو تو ہم وضو کرنے جامیں تو مفتیان کرام کا فتویٰ ہے ہم بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم کشمیر میں جا کر وضو کریں اور اتنا سخت سردی کا موسم ہو کہ اگر ہم وضو کریں گے ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں گے، تو مفتیان کرام کا مسئلہ اور فتویٰ ہے کہ آپ وضو نہ کریں، تیمم کر لیں۔ جی، ہمارے ہاتھ کے اندر زخم ہو تو مفتیان کرام کا مسئلہ ہے کہ آپ مسح کر لیں، وضو نہ کریں۔
शरीयत ने इजाजत दी है। अल्लाह का एहसान है प्यारा ये रमजान है, हर मोमिन की शान है प्यारा ये रमजान है। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, ये बयान कर रहा था कि आदमी जब वो वज़ू करे और वो बीमार हो, उसके हाथों में ज़ख़म हो, मुफ्तियान किराम का शरई मसला भी है, मुफ्तियान किराम का फतवा भी है कि वो आदमी तयम्मुम कर ले, मसा कर ले, आज़ा को तल्फ ना होने दे। अगर बीमार है, इस काबिल है कि वो वज़ू करने की ताकत नहीं रखता, तो मुफ्तियान किराम का मसला है कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अगर रोज़ा रखता है, बीमार है, तो शरीयत ने उसको मशक्क़त में हिलाक होने का हुक्म नहीं देती। शरीयत कहती है कि वो रोज़ा तोड़ दे और आइंदा महीने में रमज़ान के बाद जब वो सेहत याद हो जाए तो वो रोज़ा की क़ज़ा करे। ये शरीयत के दायरे और शरीयत के वसूल और ज़ाब्ते को देखने के बाद मैंने आयत करीमा पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह, क्या खूब। नबी अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम कि नबी की ज़ात ये है कि औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुसलमान के सहे रग से भी ज्यादा करीब है। जितना कि हमारी जान हमारे वजूद से करीब नहीं है, उससे कई दर्जा करीब मेरे नबी की ज़ात मुझसे है। बेशक हक है। अल्लामा इमाम राज़ी इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि औला जो है कई माने में इस्तेमाल होता है। औला का एक माना है अकरब, कि मेरे नबी ज्यादा करीब तर हैं। एक माना ये हुआ। दूसरा माना अहक्को का माना है। औला का माना एक अहक्को, हकदार, कि नबी मोमिन के जान के ज्यादा हकदार हैं। बेशक। तो नबी मोमिन के जान के ज्यादा हकदार, हमारी जान के ज्यादा हकदार मेरे नबी की जात है। अब शरीयत का जब मामला आया तो शरीयत ने कहा वजू ना करो, आज़ा तल्फ हो जाएंगे, रोजा ना रखो, तुम हिलाकत में पड़ जाओगे। लेकिन अब जान की बात आई कि नबी की मोहब्बत और नबी की अजमत पर जान के, तो शरीयत कहती है बीमार रहो तो भी जान नबी की मोहब्बत पे कुर्बान करो। बीमार रहो तो भी अपनी जान को नबी की मोहब्बत पे कुर्बान करो। यही वजह था कि सहाबा ने अपनी जान को नबी की मोहब्बत पे कुर्बान किया, और कुर्बान करके सहाबा ने वो मकाम हासिल किया कि आज पूरी दुनिया सहाबे किराम को सरे फेरिस्त हदीसों की किताबों में देखती नजर आती है। जो भी सहाबा थे वो नबी की मोहब्बत में इतना गर्क थे, इतना गर्क थे कि किसी की बात को सुनना गवारा नहीं करते थे। सुभान अल्लाह। बहुत एक हदीस बुखारी शरीफ जिल्द दोम की है जी। कतादा इब्ने नौमान एक सहाबी रसूल है, जंगे ओहद में जी वो नबी की मोहब्बत में जिहाद करने जब गए तो दुश्मन का तीर आया, उनकी आंख में लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया। जी हदा कतिल आयन, उनके आंख का ढेला बाहर लटक गया। दर्द से परेशान थे, बेकाबू थे, बेचैन थे। सहाबा ने कहा ए कतादा, लाओ तुम्हारे आंख का ढेला काट के निकाल दे, परेशान हो। कतादा ने कहा मेरे आंख को हाथ नहीं लगाना, जिसकी मोहब्बत में ये आंख का ढेला बाहर निकला है वही इसका इलाज करेगा। वो दारुस शिफा है, अगर उसकी नजर पड़ जाएगी तो भी मेरे आंख को शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कतादा इब्ने नौमान नबी की बारगाह में दौड़े दौड़े गए, आकाए करीम की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी आंख का ढेला बाहर निकल गया, दुश्मन का तीर मेरी आंख में चुभ गया। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया कतादा आंख का ढेला काट के निकाल दे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया तो कतादा रोने लगे, कहा या रसूल अल्लाह इंदी इमरातुन उहिब्बुहा, या रसूल अल्लाह मेरी एक बीबी है, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता। मेरी बीबी अगर मुझको नजर डालेगी मेरे चेहरे पर उसको घिन आने लगेगी, मुझसे नफरत करने लगेगी। या रसूल अल्लाह आप मेरी आंख को शिफा अता कर दे, मेरी आंख सही सलामत हो जाए, या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं। सुभान अल्लाह। जी जी जी। आकाए करीम ने मुस्कुराए, इरशाद फरमाया कतादा घबराओ नहीं, दारुस शिफा तुम्हारे सामने है। जब सारे दुनिया के डॉक्टर लाइलाज कर देते हैं, सारे तबीब जवाब दे देते हैं, तो मेरे नबी के दारुस शिफा का दरवाजा खुलता है। मेरे नबी आखिरुज़ ज़माने इरशाद फरमाया कतादा मेरे करीब आ जाओ,
قتادہ میرے نبی کے قریب گئے, آقائے کریم نے اپنے دست نبوت سے قتادہ کے آنکھ کا ڈھیلا پکڑا, پکڑنے کے بعد آنکھوں میں رکھا اور دست نبوت سے آنکھوں کو پھیر دیا. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا میں اس آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا اس کا دوگنا میں اس آنکھ سے دیکھتا تھا. میں نے قتادہ سے پوچھا عالم حال میں, اے قتادہ یہ آنکھوں کا نور بڑھ کیوں گیا؟ تو قتادہ نے جواب دیا, میرے نبی کے لعاب پاک دستے پاک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر بیمار علی کے آنکھوں میں لگ جائے تو ان کے آنکھوں میں شفا آ جاتا تھا. عبداللہ بن عتیق کے ٹوٹے پیر میں اگر لگ جاتا تھا تو وہ پیر ایسے ہو جاتا تھا کان لم یکن بھی وجعون, گویا اس میں کبھی درد تھا ہی نہیں, ہاتھ پیر کبھی ٹوٹے نہیں تھے. میرے نبی کا لعاب پاک, میرے نبی آخر الزمان کا دست نبوت آنکھوں میں لگ جائے تو وہ آنکھ نورانی ہو جاتا تھا. میرے نبی آخر الزمان کی محبت میں صحابہ اس قدر مستغرق ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن یہ بات ضرور ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے خوشبو سے اس کا پتہ ضرور لگا. بے شک, بہت خوب مفتی صاحب, آج آپ نے کمال کی گفتگو کیا ہے ماشاءاللہ. اور میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, ناظرین اکرام, کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک اچھے عنوان, نئے عنوان کے ساتھ آئیں گے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور کا حسن کیسا تھا. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میری بھرپور کوشش رہے گی. مفتی عرفان صاحب قبلہ اس محفل میں ضرور رہیں, کیونکہ بڑی پیارے انداز سے, اور آپ لوگ کثیر تعداد میں پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں. میں آپ سب کی محبت کو داد دیتا ہوں کہ آپ بڑے مقدر والے ہیں کہ آج آپ کا کان وہ چیز سن رہا ہے کہ جو کان کا حق ہے سننے کا. آپ اپنے کان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے طالب علم محمد سلمان اشرفی میرانی سے اتنے پیارے سما میں, اتنے پیارے ماحول میں ایک نعت پاک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنیں گے, سماعت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ نعت پاک ایک ایسی عظیم سنت صحابہ کی کہ صحابہ پڑھتے تھے اور آقا کریم سنتے تھے. اور دوستو, جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے جو بات بیان فرمائی کہ دیکھیے کہ جو حضرت قتادہ کے تعلق سے کہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا, یعنی جو آنکھ جو ہے نا اندر کا حصہ, وہ باہر آ گیا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے. اب صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھیں اور اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں, اور انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں میں شفا عطا فرما دیں. یہ نہیں کہا کہ آپ دعا فرما دیں. آپ یعنی وہ صحابہ یہ جانتے ہیں کہ آقا اختیار والے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار عطا کیا ہے کہ اگر حضور نے ہاتھ گھما دیا تو نابینا کی آنکھوں میں بھی بینائی پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو حضور کو یہ اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو کلیئر کہہ دیا ہے, میں تو مالک ہی کا ہوں کہ ہے مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کس قدر حضور پاک سے محبت فرماتے تھے. آپ مفتی صاحب قبلہ آپ کی گفتگو میں ایک پوائنٹ مجھے نظر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب میں اس طرح محو تھے, خدا کے جمال میں اس طرح اپنے آپ کو گم کر دیا کہ بات خدا کی اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں, بات خدا کی ہے, کلام خدا کا ہے, لیکن زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کلام الہی کہتے ہیں. اب صحابہ کرام اپنی زندگی کو آقا کی زندگی میں اتنا فنا کر دیے تھے کہ بات مصطفیٰ کی ہوتی تھی اور زبان صحابہ کرام کی ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں کہ صحابہ کے مقام کا اندازہ آپ لگائیں کہ ہمیں اگر حضور کی بات بھی کہنی ہے تو سند میں صحابہ کا نام لینا ہے, روایت میں صحابہ کا نام لینا ہے. یعنی بغیر صحابہ کے ہم حضور کی بات کو مکمل کر نہیں سکتے ہیں, اور بغیر حضور کے خدا کے کلام کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں محمد سلمان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نعت پاک کے چند اشعار, اس سے قبل تمام ناظرین سے گزارش ہے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی وہ
ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مل کر پڑھے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی للت ہے، وشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی للت ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی آپ کون اور کہاں سے؟ جی حضرت خیریت سے؟ جی حضرت میں جمیل احمد ثقافی جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ جی میں جمیل احمد ثقافی جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ اچھا، محمد جمیل احمد ثقافی بول رہے ہیں جھارکھنڈ سے، جی فرمائیے۔ جی حضرت آپ کیسے؟ آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی حضرت۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں گریجویشن کیا حضرت، اور مولانا آزاد سے میں بی ایڈ کا چھاترا ہوں ابھی۔ اچھا ماشاء اللہ، تو آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ثقافی کہاں سے آپ کے نام کے پیچھے لگا؟ اور میں یونیورسٹی کے بچے اپنے ساتھ پروگرام۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا کام ہے اپنے آن لائن، یہ ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ آپ کی محبت ہے یہ، ہم تو یہ زندگی کا مقصد ہی ہمارا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا تو ایک سوال آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کا قیمتی وقت لینے کے لیے۔ جی جی حضرت ابھی دور دوام حضرت جو ناموس رسالت پر جو گستاخیاں ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں حضرت؟ ابھی وہاں تو بہت سارے اسلامی کرام ہیں حضرت، لیکن میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضرت، آپ ہمیں بہتر جواب دیں گے، کیونکہ آپ کے انداز اور اسلوب جو میں نے دیکھا حضرت بہت ہی عمدہ ہے، بہت معیار ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ کی محبت، یعنی آپ کا سوال یہ مجھ سے کہ مفتی صاحب لوگوں سے؟ چلیے سب سے سوال ہے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں تو نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تبارک اللہ آپ کا جواب ہم لیں گے اور آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ ایک سوال آیا ہوا ہے کب سے، بہت سارے، اب میں سارے احباب کو یہ بتا دوں کہ آپ کے جو سوالات مجھے ای میل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، تو میں انہی سوالات کو لے لیتا ہوں کہ جو سوالات اہم ہو اور وقت کی جو ضرورت بھی ہو، جس میں زیادہ الجھنے ہوں، وہی سوال لے لیتے ہیں۔ تو ان میں سے آج کا ایک سوال یہ آیا ہے کہ 20 رکعت تراویح حدیث سے ثابت ہے یا 8 رکعت؟ سائل نے یہ پوچھا ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے
یہ 20 رکعت پڑھنی کہ 8 رکعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے 20 رکعت؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے۔ صحابہ کرام کی سنت یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، اسی لیے تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کی جماعت قائم فرمائی اور جماعت سے 20 رکعت پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا، سارے صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا اگر سرکار کی سنت 20 رکعت تراویح نہ ہوتی تو صحابہ کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ پاک میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں فرمائے گا۔ اور وہ پاک زمانہ جہاں حضرت مولا علی شیر خدا جیسا نیک انسان موجود ہے، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، فاروق اعظم حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص موجود ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں کہ خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک صحابی کے متعلق یہ کوئی گمان کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی صحابی نبی کی سنت کے خلاف چلے گا یا سنت رسول کے خلاف پر کبھی عمل کرے گا یا سرکار کی سنت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھے اور برداشت کر لے۔ آپ مجھے بتائیں بھلا کہ جس کے بیٹے امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو بچانے کے لیے شریعت مصطفیٰ اور دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا اپنا، ان کے والد محترم نبی پاک کی سنت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھتے تو کیسے برداشت کرتے؟ بے شک، یعنی 20 رکعت تراویح کی نماز، جیسا کہ حضور مختوم پاک نے بھی لطائف اشرفی میں 20 رکعت تراویح کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو گروپ ہے 8 رکعت والے یہ کہاں سے یہ ٹپک گئے ہیں یہ سب؟ مفتی صاحب، اللہ کا احسان ہے پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے، پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان بیس رکعت اور 8 رکعت والی جہاں تک بات ہے، 20 رکعت کے تعلق سے بہت سارے صحابہ کا اس پر قول بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے۔ جی، قول عمل دونوں الگ چیزیں ہیں، قول اور ہے عمل اور ہے، تو قول بھی موجود ہے عمل بھی موجود ہے جی، اور جب قول عمل دونوں کا اجتماع ہو جائے تو اس پر اجماع صحابہ ہو جاتا ہے، بے شک جی، اور اجماع امت بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج الائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح جماعت سے پڑھنا یہ سنت ہے جی، اور سنت متواترہ ہے، جی، ایسا نہیں کہ کسی صحابی کے دور میں 8 رکعت پڑھی گئی ہو، اس کے بعد میں 20 رکعت پڑھی گئی ہو، پھر 8 رکعت پڑھی گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت پر تواتر کا ثبوت ہے۔ میں ایک روایت حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو، جس کو حضرت امام مالک نے بیان کیا ہے اپنے موطا امام محمد میں، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے، موطا امام محمد شریف کتاب ہے، اور صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ قالا کننا نقوم بعہد عمر ب20 رکعہ، رواہ البیہقی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے عمر فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت سے قائم کرتے تھے اور پڑھتے تھے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے صحیح سندوں کے ساتھ، جی، ایسا نہیں کہ کہیں تفرد ہوا ہو کسی راوی کے ساتھ، بلکہ صحیح سند کے ساتھ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابی ابن کعب کی بھی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فصلی بہم 20 رکعہ،
کہ ہم نے صحابہ کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھی، اور بہت سارے صحابہ کی روایت ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، بس عمل کرنے کے لیے ایک ہی 2 روایت کافی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام 20 رکعت پڑھتے تھے، اور عمر فاروق اعظم کے زمانے سے تو اس پر تواتر ہو گیا اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے، اور عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا حاضی نعمت البدعہ، یہ بہترین بدعت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس پر صحابہ کرام اور نبی کی امت عمل کرتی رہے۔ اس لیے اب بہتر ہم لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ اگر جتنے زیادہ اگر عماد پڑھتے ہیں تو اس میں 12 رکعت کم ہو جائے گی، تو 12 رکعت کم ہوگی تو اجماع امت کے خلاف ہوگا۔ اور نبی آخر الزمان فرما چکے ہیں ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق کر ہی نہیں سکتی، اور میری امت اور میرے صحابہ کا اتفاق کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا، تو لہٰذا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ ہم لوگوں کے ایمان کے مطابق ہے اور صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے، اور تواتر سے جو چلا آ رہا ہے وہ اجماع امت کے مطابق ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ 20 رکعت نماز تراویح اور امام کے پیچھے پڑھیں، یا اگر امام میسر نہیں ہے تو اپنے گھروں میں تنہا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ شرٹ ہمارے برانڈیڈ ہے، پینٹ ہماری برانڈیڈ ہے، سن گلاسز ہمارے برانڈیڈ ہے، گھڑی ہماری برانڈیڈ ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی ہمارے برانڈیڈ ہیں، لیکن جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں جو ہماری پہچان ہے وہ ان برانڈیڈ ہے۔ ہماری کیپ جس سے ہماری پہچان ہے وہ بھی برانڈیڈ ہی ہونی چاہیے۔ برانڈیڈ اسلامک کیپ، اسٹائلش اسلامک کیپ خریدنے کے لیے ہماری ویب سائٹ adilqadri.com ابھی وزٹ کریں۔ اس کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ کیا ماہ رمضان میں بھی مومنوں کو خسارے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ بہرحال ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے، اور 20 رکعت عبادت کر کے تراویح کی نماز پڑھ کے ثواب خوب جمع کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب ہم ایک اور سوال لیں گے، اس سے پہلے انشاءاللہ پھر ایک کلام بھی پیش ہوگا۔ سوال یہ مفتی صاحب قبلہ، کیا غیر مسلم کے گھر افطار کی دعوت کا اگر وہ انتظام یا اہتمام کرتا ہے تو کیا اس کے گھر افطاری کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم اگر افطار کا انتظام کرے یا وہ افطار کرنے کے لیے اپنی جانب سے پیسہ وغیرہ دے کہ یہ پیسہ میں دے رہا ہوں، آپ افطار کے تمام سامان لے آئیں اور آپ اور چند مسلمان مل کر کے ایک جگہ افطاری کر لیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ غیر مسلم اپنے گھر افطار کا انتظام نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کی سہولت کے اعتبار سے مسجد میں یا کسی ایسے مقام پر جسے مسلمان پسند کرتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر افطار کا انتظام کرتے ہیں، یا پیسہ ہی دے دیتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے دے دیا، آپ اپنے اعتبار سے افطار کا انتظام کروا لیں۔ یہ میں نے چند باتیں اور ایڈ کر دیں حضور آپ کے سوال میں، تاکہ اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ ہوں وہ سب جان لیں کہ جواب کیا بنے گا۔ پھر شریعت کا جواب یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ کبھی پیش آئے، کبھی مسئلہ اس طرح کا پیش آئے تو بے شک آپ افطاری کر سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ افطاری کریں، شرع شریف میں منع وارد نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب اسلام نے بہت پیارا پیغام دیا ہے، یہ جو حکم دیا ہے کہ اس موقع پر مسلمان افطاری کر سکتے ہیں، یہ بھی مذہب اسلام بھائی چارگی سکھا رہا ہے۔ مذہب اسلام یہ بتا رہا ہے کہ آپس میں محبت رکھو، محبت کا درس دے رہا ہے۔ ہمارا مذہب ہی ایسا مذہب ہے جو درس محبت دیتا ہے، درس اخوت دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ ایک محبت سوال، والا درس محبت والا مذہب ہی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک سوال مفتی عرفان صاحب یہ ہے جو ابھی آیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے سوال ہے یہ کہ اگر جو کہیں کسی مسجد میں جو تراویح کا انتظام ہوتا ہے، اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ، مکمل قرآن کی تراویح ہوتی ہے، ابھی تو کووڈ-19 کی وجہ سے علم طرح کی ہو رہی ہے بعض مساجد، تو ایک دن جس کی تراویح کی نماز چھٹ گئی کسی وجہ شرعی کی وجہ سے چھٹ گئی، تو اب وہ سوچتا ہے اب میں مسجد میں نہیں پڑھ سکتا ہوں یا تراویح نہیں پڑھوں گا کیونکہ ایک پارہ میرا چھوڑ گیا ہے، تو وہ پورے ماہ کی پھر تراویح چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ کیا وہ تراویح پھر مسلسل چھوڑ دے کہ کنٹینیوس کر سکتا ہے وہ؟ نہیں، یہ جہالت ہے۔ اگر وہ مسلسل چھوڑنے کے ارادے میں ہے تو یہ ایک جہالت ہے،
اور اگر مان لیجئے کہ اس نے ایک دن کسی مجبوری کی بنیاد پہ چھوڑ دیا یا کہیں سفر میں تھا، حالت سفر میں اس بنیاد پہ چھوڑ دیا، عموماً ہمارے سفرا جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا اس نے عمدن چھوڑا ہے، قصدن جس بھی طریقے سے چھوڑ دیا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو گنہگار ہوگا، اور اگر کسی وجہ شرعی کی بنیاد پہ چھوڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سلسلہ منقطع کر دے، بلکہ جو اس کو میسر آئے آئندہ دن سے وہ تراویح کی نماز وہ بجماعت پڑھ سکتا ہے جی، اس لیے کہ شریعت ایسا نہیں کہتی ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ کی چھوٹ جائے تو بقیہ اوقات کی آپ نماز پڑھنے مسجد نہ جائیں، شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بیمار بھی ہوں تو بھی نماز کو ہرگز نہ چھوڑے، آج جان بوجھ کے اگر چھوڑتے ہیں تو ما بقیہ نماز کو قضا کو ادا کرے تاکہ آپ کے ذمے کوئی نماز باقی نہ رہ جائے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، اس سے ایک سوال یہ بھی آیا ہوا، اگر کبھی کیا ہوتا ہے افطار کرنے بعد آدمی کو سستی محسوس ہوتی ہے، اب سستی کی وجہ سے وہ تراویح اس کی چھوٹ گئی ہے، اب وہ تاخیر سے عشاء کی نماز قائم کرے گا تو کیا اس وقت یعنی سحور کے وقت، سحری کے وقت عشاء کے ساتھ وہ تراویح پڑھ سکتا ہے انفرادی طور پر؟ اگر عشاء کا وقت برقرار ہو اور سحری کا وقت آیا نہ ہو، اس سے قبل اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں، آقائے کریم نے ارشاد فرمایا لولا نشق علی امتی لا اخرت العشاء الی ثلث اللیل، کہ اگر میری امت پہ دشوار نہ ہوتا تو میں عشاء کو تیسرے پہر رات تک مؤخر کر دیتا۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے تاخیر سے عشاء کی نماز اور وطر کی نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب کا ورود ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ جلدی پڑھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت سو جائے تو وہ بھی نماز غائب ہو جائے اور فجر کا وقت آ جائے۔ جی اب میں اپنے آپریٹر صاحب سے کہوں گا اگر ہمارے ساتھ الحاج سعید نوری صاحب قبلہ جڑے ہوں تو ان کو بھی لائیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت پیارا پیغام آج دینا چاہتے ہیں اس میرانی گروپ آفیشل پیج کے پلیٹ فارم سے عالم اسلام کو، اور یوم درود بھی آج ہے اور آج حضور پاک کی ولادت کا بھی دن ہے، اور ماشاءاللہ میرانی گروپ آفیشل پیج کی اپیل پر تقریباً میرے خیال سے 6 لاکھ لوگوں نے درود پاک ہم تک پہنچائے ہیں، جس میں الحمدللہ 1,26,000 کی چوچا شریف سرکار شاہ میرا کی خانقاہ سے آیا ہوا ہے، اور بہت الگ الگ مقامات سے آئے ہیں۔ 63,000 ممبئی کی اگڑی پاڑا سے 63,000 درود پاک آیا ہوا ہے، اور ساؤتھ افریقہ سے 1,24,000 درود پاک ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے آیا ہوا ہے۔ میں عثمان بھائی جوہانسبرگ والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ مخصوص لوگ جو تھے انہوں نے درود پاک ہم تک پہنچایا الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں الحاج سعید نوری صاحب قائد اہل سنت کا پیغام یوم درود اور حضور کی ولادت کے موقع پر امت مسلمہ کے نام انہوں نے کیا پیش کیا ہے۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سن عیسوی کے اعتبار سے آج حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 1450 سال مکمل ہوئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رضا اکیڈمی نے 20 اپریل کو عالمی یوم درود شریف منانے کا اعلان کیا تھا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عالمی یوم درود شریف کا پیغام پہنچا، وہاں پر درود پاک کی محافل سجائی گئی اور انفرادی طور پر درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ ہم ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے اس مہم میں حصہ لیا اور جن لوگوں نے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے پاس اب تک کم و بیش 365 کروڑ درود پاک موصول ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر درود پاک پڑھنے والے شخص کو اس کا درود پاک بارگاہ رسالت میں قبول ہو، اور اس طریقے سے ہم ہمیشہ درود پاک کی محفل سجاتے رہیں۔ شرٹ ہمارے برانڈیڈ ہے، پینٹ ہماری برانڈیڈ ہے، سن گلاسز ہمارے برانڈیڈ ہے، گھڑی ہماری برانڈیڈ ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی ہمارے برانڈیڈ ہیں، لیکن جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں جو ہماری پہچان ہے وہ ان برانڈیڈ ہے۔ ہماری کیپ جس سے ہماری پہچان ہے وہ بھی برانڈیڈ ہی ہونی چاہیے۔ برانڈیڈ اسلامک کیپ، اسٹائلش اسلامک کیپ خریدنے کے لیے ہماری ویب سائٹ عادلقادری.com ابھی وزٹ کریں۔
4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। जी मुफ्ती आपकी बिला जी, जो आपने सेहरी के वक्त तक तरावी की नमाज का वक्त है? जी जी, इससे पहले आपने मुझसे पूछा था। जी जी, तो अगर फजर का वक्त दाखिल ना हुआ उससे कबल अगर वो पढ़ना चाहे, गरचे सहरी का वक्त है, सहरी का वक्त तो इशा के बाद से लेकर के रात मगरिब से शुरू हो जाता है और फजर के वक्त आने तक रहता है। तो इन औकात में किसी भी वक्त में अगर वो पढ़ना चाहे फजर के वक्त के दाखिल होने से पहले तो पढ़ सकता है। इससे कबल मैंने ये कह दिया कि सहरी के वक्त में वो तरावी और इशा की नमाज नहीं पढ़ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं किसी और गुमान में था कि फजर का वक्त कहीं दाखिल हो गया, लेकिन फजर का वक्त ना आया हो उससे कबल जो भी वक्त उसको मैसर आए और इतना वक्त उसके पास हो कि इशा की नमाज अदा कर सकता है तो उस पर इशा की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जी जी, नहीं बेशक। ये आज के हमारे पैनल में मुफ्ती इरफान हशमती साहब किबला ने बहुत प्यारा जवाब दिया है कि आप पढ़ सकते हैं सेहरी के वक्त में भी, फजर का वक्त दाखिल नहीं होना चाहिए, आप तरावी भी पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आप पर। बहरहाल एक बहुत प्यारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत थी कि सेहरी में हुज़ूर ने फरमाया ताख़ीर तक करो, आखिर वक्त तक सेहरी खाओ। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी उम्मत पर, मेरे चाहने वालों पर ये दुश्वार ना हो जाए कहीं कि इतना लंबा वक्त हो गया है रोज़े का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और ख्वाहिश ये थी कि ताख़ीर करके मैं सेहरी को रोकूं। एक बार क्या हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी तनाउल फरमा रहे थे और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर का वक्त होने वाला है तो क्या अजान में दे दूं? इजाज़त की घर से हाजिर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बिलाल आज तुम आए ना होते और मुझे तुमने अजान के ताल्लुक से या नमाज के लिए बताया ना होता तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि तुलुए आफताब तक मैं सेहरी का वक्त मुकर्रर कर देता। सिर्फ क्यों? ताकि मेरी उम्मत पर कहीं दुश्वार ना हो जाए इतना लंबा भूखा रहना। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी भूख का इतना ख्याल रखते हों तो यकीनन हमें अपने हुजूर से जान और माल, वालिदैन, अहबाब, औलाद, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कामिल ईमान की अलामत ही यही है कि हम हर चीज़, अपनी नफ्स, अपनी जान से ज़्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। सरवर कहें कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे मिरानी ग्रुप वुमेंस का जो ग्रुप है उनकी तरफ से 51,000 दुरूद पाक हुजूर के बारगाह में पेश करने के लिए आया है। मैं अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम व्यूवर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम प्यारा रमज़ान पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और यूट्यूब चैनल भी हमारा सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले, वो भी मिरानी ग्रुप ऑफिशियल। और मेरे तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान हशमती साहब किबला का, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब का और मेरे दो सना खां हज़रात का, मोहम्मद सद्दाम आज़मी साहब का और मोहम्मद सलमान अशरफ़ी मिरानी का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो को दिया, इस प्रोग्राम प्यारा रमज़ान एपिसोड को दिया। अल्लाह तबारक तआला इन्हें भी और हम सबको दारैन की नेमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी से आपके सुनने में या हमारे बात पहुँचने में कोई गलती हुई हो, दुश्वारी हुई हो तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको माफ़ फरमा करके सिरात मुस्तकीम पर हमेशा हमेश के लिए गामज़न फरमाए और हम सबको हिदायत पर रखे, गुमराहियत से बचाए, गुमराह कुन लोगों से बचाए। अब दोस्तों, आप मखदूम पाक के दयार से आप तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम हमारे हिंदुस्तान के आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इस यौम विलादत और यौम दुरूद की तवस्सुल से मैं दुआ मांगता हूँ कि मौला करीम जिन जिन लोगों ने अपने घरों में दुरूद पढ़ा, दुरूद को पहुँचाया, या अल्लाह जो लोग ने मुझ तक नहीं पहुँचाया लेकिन दुरूद को पढ़ा है, या अल्लाह उन तमाम को कोरोना की वबा से महफूज फरमाना।
हम सबको इस्तिकामत दीन अता फरमाना। बारे इलाह हमें अपने महबूब का सच्चा दीवाना बना दे मौला, ऐसा बना दे जैसा तूने सहाबा के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा फरमाई थी, जो सहाबा के अंदर जो मोहब्बत और तड़प का जज्बा पैदा फरमाया था मौला, वो तड़प वो मोहब्बत हमारे कल्ब में अता फरमा दे। या अल्लाह हमें सच्चाई पर कायम रखना, हमें इस्तिकामत दीन अता फरमा, सब्र व शुक्र से वाबस्तगी अता फरमा। बारे इलाह इस महफिल को जो लोग देख रहे हैं उनमें जो बे औलाद हों उन्हें नेक और सौले औलाद अता फरमा, बेरोज़गार को रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह सैकड़ों मरीज़ मुब्तला है कोरोना के मर्ज़ में, या अल्लाह उन सबको सेहत और आफ़ियत अता फरमा, हम सबको सेहत और आफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह इस फ़िज़ा को जो फ़िज़ा आलूज़दा हो चुकी है मौला, तू इसे अपने महबूब के मदीने की फ़िज़ाओं से मुत्तसिल मुंसलिक करके मौला इस फ़िज़ा को साफ़ और सुथरी बना दे मौला। मौला मदीने की फ़िज़ाओं के तुफ़ैल में मौला इस फ़िज़ा में तू शिफ़ा अता फरमा दे। या अल्लाह हमें, हमारे घर वालों को और तमाम वाबिस्तगान सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, अशरफिया, मीरानिया, रज़विया, बरकातिया के मानने वालों को या अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से महफूज फरमा। मौला तू फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूलुल्लाह करम कीजिए मुश्किल कुशा के वास्ते। हज़रात गिरामी, एक फ़ोन आया था झारखंड की सरज़मीन से मौलाना जमील सक़ाफ़ी साहब का, जो इस वक्त जामिया मिलिया के स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये पूछा था कि नामूस रिसालत पर इस तरह हमले हो रहे हैं, इस पर हम नौजवानों को करना क्या चाहिए। तो उन सब के लिए मेरा खूबसूरत सा पैगाम ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि जो लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि पर, उनके किरदार पर, उनके नामूस पर हमला कर रहे हैं, तो दोस्तों, अहबाब, मेरे भाइयों, हमें अपनी ज़िंदगी को हुजूर की ज़िंदगी तरह बना लेनी चाहिए। अगर हमारे चेहरे पर दाढ़ी ना हो तो सुन्नत मुस्तफ़ा रख लेनी चाहिए। अगर हमारा लिबास वेस्टर्न हो तो हम अपने लिबास को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक बना लें। हम अपनी चाल ढाल, अखलाक और किरदार को हुजूर के सुन्नत के मुताबिक बना लें। तो दोस्तों, जो आज हुजूर पर उंगलियां उठा रहे हैं, ये आज नहीं, कई दिनों के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब 1442 साल के बाद गुलामों में इतनी मोहब्बत है, गुलामों का अखलाक इतना बुलंद है, गुलामों में इतना इखलास है, गुलाम अपने नबी की इतनी पैरवी कर रहे हैं, तो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कैसी होगी। हमें अपने किरदार को पेश करके हुजूर की अज़मत को बचाना है, अपने अखलाक को पेश करके हुजूर के अखलाक को समझाना है, अपने मुस्कुराहट को दुनिया में फैला करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया को बताना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं, जब मोमिन मोमिन को देख के मुस्कुराता है, ये भी एक सदका जारिया है। ये पैगाम भी जो मैंने आप तक पहुँचाया है, आप लोगों तक पहुँचाए, ये भी एक सदका जारिया है। अब दे अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद जामी अशरफ को इजाज़त। फिर कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला ठीक 10:30 बजे प्यारे रमज़ान एपिसोड में हम अपने नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यही है आशिक़ मुस्तफ़ा का पैगाम, घर घर आम हो। दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह का एहसान है, प्यारा ये रमज़ान है, हर मोमिन की शान है, प्यारा ये रमज़ान है। प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान, शर्ट हमारे ब्रांडेड है, पैंट हमारी ब्रांडेड है, सनग्लासेस हमारे ब्रांडेड है, घड़ी हमारी ब्रांडेड है, यहाँ तक कि जूते भी हमारे ब्रांडेड है। लेकिन जो टोपी हम पहनते हैं, जो हमारी पहचान है, वो अनब्रांडेड है। हमारी कैप जिससे हमारी पहचान है वो भी ब्रांडेड ही होनी चाहिए। ब्रांडेड इस्लामिक कैप, स्टाइलिश इस्लामिक कैप खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें। रमज़ान 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 रमज़ान। इस रमज़ान 100% हलाल अल्कोहल फ्री अत्तर यूज़ करें। खरीदने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें। और हाँ, अत्तर ना पसंद आने पर 100% पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा।
हमद, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें।